الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومشائخ زمرته وجميع ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفي مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی النبی الأمي الكریم۔ ایک دعا پڑھتے ہیں، آمین کہیے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة مع القرآن وصلی اللہ علی سید الانس والجان مولانا محمد وآلہ وصحبہ الی یوم القیامہ۔ عزیز طلبہ، مجھے بڑی مسرت ہے کہ آج آپ کے سامنے مجھے اپنے دل کا درد بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ روز بروز دل و دماغ پر یہ بات بیٹھتی جاتی ہے کہ شاید ہم ہی دم واپسی پر، شاید یہ میرا سفر زندگی کا آخری سفر ہے، شاید یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے، شاید یہ بیان زندگی کا آخری بیان ہے۔ آیا ہوا ہوں کئی روز سے اور کئی جگہ کا سفر تھا، لیکن موسم کی خرابی اور طبیعت میں بے انتہا علالت کی وجہ سے کمرے سے بھی باہر نہیں نکل سکا۔ ملنے جلنے والے حضرات، قابل تکریم اساتذہ اور انتہائی عزیز طلباء یہ کہتے رہے کہ کچھ نہ کچھ تمہارا بیان ہو جانا چاہیے۔ آج بہت ہمت کر کے ہم نے ارادہ کیا اور حضرت رئیس الجامعہ نے فرمایا عشاء کے بعد تمہیں کچھ کہنا ہے، ان کے حکم کی تعمیل میں اور ان اساتذہ کی خواہش کے احترام میں اور ان عزیز بچے جو پہلے سے مانوس ہیں ان کی دلجوئی میں چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کہنے کی، آپ کو سننے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریر میں پورے ہندوستان میں کرتا رہتا ہوں، آپ نیٹ پر سن سکتے ہیں، بہت تقریریں ہماری ہیں۔ اصلاً تو میں خانقاہی آدمی ہوں، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، دعا کی مجلس ہوتی ہے، درود پاک کی مجلس ہوتی ہے، کتابیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آج جو میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے دل کا درد بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں 3 طرح کے طلباء ہیں۔ ایک طلباء وہ ہیں جو اس سال فارغ ہوں گے، کچھ طلباء وہ ہوں گے جو آئندہ سال فارغ ہو چکی ہیں اور کسی شعبے میں تخصص کر رہے ہوں گے،
کچھ طلبہ وہ ہیں جو ابھی ابتدائی درجات میں ہیں. تو ان سب مجموعے سے مجھے آپ سے عرض کرنا ہے، پہلی بات بلا کسی تکلف کے کہ آپ تمام حضرات اپنی نیت کو درست کر لیں. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک نصیحت فرماتے تھے، شوال میں تمام طلباء کو میں وہ لفظ نقل کرتا ہوں تاکہ حضرت کی برکت آپ کو پہنچے. نقل ارشادات مرشد می کنم ہانچ مردم می کنند بوزین ہم، اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، نقل میں بھی ہو وہی فیض عدم. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بچوں ابھی تعلیم کی ابتدا ہو رہی ہے، ابھی سے نیت کر لو کہ علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے. سب کہو انشاءاللہ. تو آپ کہیے گا حضرت جی فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ اکبر، نماز کی ابتدا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ تو ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ پیٹھ پر. کہاں باندھتے ہیں ہاتھ؟ یہ غیر مقلد اندر یہاں چوچی دباتے رہتے ہیں. وہ سب نماز پڑھتے ہیں یہاں دباتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ ہماری اہلیہ کی چھاتی کیسی ہے. کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ ارے بولتے رہے، ناف کے نیچے باندھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر یہ کہتے ہیں نا. اس سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں نا دل سے چاہے زبان سے. کیا نیت کرتے ہیں؟ میں یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو ہمارے صوفیہ کیا فرماتے ہیں، ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے لیے نماز کی نیت باندھی، اگر نماز میں کچھ خیال آ گیا غیر اللہ کا، اگر نماز میں ادھر ادھر بہک گئے، اگر نماز میں خیالات فاسد بھی آ گئے، تو بھی تمہاری نماز ہو جائے گی، کیونکہ تم نے نماز کی ابتدا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. تو اگر تم سال کے شروع میں ابتدائی میں نیت کر لو اس بات کی کہ ہم علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو سال بھر علم کی برکت بھی ملے گی، عمل کی برکت بھی ملے گی. حسن نیت کی برکت سے حسن عمل حاصل ہوگا، اور حسن عمل کا نتیجہ ہے حسن خاتمہ. تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کریں گے. میں پھر کہہ چکا ہوں کہ میں تقریر نہیں، اپنے دل کا درد بیان ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابتدائی طلباء جو درجات میں ہیں، فارسی میں اول دوم سوم میں پڑھ رہے ہیں، عام طور پر مدارس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ طلباء عموماً محنت نہیں کرتے. ارے تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں، تاریخ اسلام پڑھا رہے ہیں، فارسی کی پہلی پڑھا رہے ہیں، محنت نہیں کرتے، اوقات گزاری کرتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی درجات میں محنت نہ کرنے کی وجہ سے جب آگے کے درجات میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ ابتدا میں محنت نہیں کیا، تو سوم چہارم پنجم میں پہنچ کے سبق سمجھ میں نہیں آتا تو کھجلاتے ہیں کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ابتدائی میں محنت نہیں کیا اس کی. اس لیے ہمارے ان تمام عزیز بچوں سے میری درخواست ہے کہ تاریخ اسلام پڑھائی جائے، چاہے تعلیم الاسلام پڑھائی جائے، ناظرہ قرآن پڑھایا جائے، چاہے فارسی کی پہلی دوسری پڑھائی جائے، جو بھی کتاب پڑھائی جائے، اس کو علم کا وسیلہ، اس کو حصول علم کا زینہ، اس کو علم قرآن و سنت کا زینہ سمجھ کر اتنی ہی محنت کرے جتنی محنت حفظ کرنے والا درجہ حفظ میں کرتا ہے، اتنی ہی محنت کرے جتنا دورے والا حدیث میں کرتا ہے، اتنی ہی محنت کرے جتنا موقوف علیہ کے طالب علم کتاب و محنت کرتا ہے. اگر خشتی اول چونہت معمار کج تاثریہ می زود دیوار کج، مکان کی بنیاد اگر ٹیڑھی ہے تو سارا مکان ٹیڑھا رہے گا. ابتدائی درجات کے طلباء انتہائی اہتمام کے ساتھ اوقات کی پابندی کریں، درسگاہوں میں حاضر رہیں، ایک ایک سبق کو پورے اہتمام و انتظام کے ساتھ پڑھیں، اور سمجھیں اس بات کو کہ یہی ابتدا ہماری انتہا ہے. اسی سے چلتے ہوئے ایک بات اور عرض کرتا ہوں
کہ ابتدائی درجات کے اساتذہ کو معمولی مت سمجھیں. یہی اساتذہ کی محنتیں، انہی کی توجہات آپ کو بخاری تک پہنچاتی ہیں. نمبر 3 بات، تمام طلبہ جو یہاں موجود ہیں قابل صد تکریم، قابل صد احترام. آپ کو نظر نہیں آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے. جو بچے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، اس پر وہ بچے قدم رکھتے ہیں. اب اپنی قیمت کھو گئے ہیں، اب اپنی بقا سے ناواقف ہیں، آپ اپنی قیمت جانتے نہیں ہیں. آپ کا بہت اونچا مقام ہے، آپ کے بہت اونچے درجات ہیں. آپ ہی وہ ہیں کہ آپ کی برکت سے اللہ کا عذاب نہیں آتا. آپ ہی وہ ہیں کہ کھیتوں میں غلہ پیدا ہوتا ہے، باغوں میں پھل پیدا ہوتا ہے. آپ ہی کی وجہ سے خوشگواری آتی ہے. کیوں؟ وہ بچے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے نہ صرف یہ کہ فرشتے، تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، فرشتے پر بچھاتی ہیں. اور آپ کی برکت سے جہاں علم پھیلتا ہے، عمل پھیلتا ہے، اخلاص پھیلتا ہے، تقویٰ پھیلتا ہے، وہیں اللہ کی رحمت موصلہ دھار بارش ہوتی ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کپڑا پاک رکھیں، بدن پاک رکھیں، بستر پاک رکھیں. کھانا تو کھاتا ہے، آپ میز جا کے کھاتے ہیں تو برتن پاک رکھیں. جب آپ بستر پاک رکھیں گے، کپڑا پاک رکھیں گے، بدن پاک رکھیں گے، نظر پاک رکھیں گے، کان کو پاک رکھیں گے، زبان کو پاک رکھیں گے، تو دل بھی پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتی؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور طہارت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے. طہارت ظاہری بھی، طہارت باطنی بھی، کہ نگاہ کی بھی حفاظت ہو. میں کیوں کہتا ہوں اس بات کو؟ آپ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی تکلف کی بات اس کے اندر نہیں ہے. میں بیعت و ارشاد کا کام کرتا ہوں، بزرگوں کے اجازت سے ایک بڑا اچھا حلقہ رکھتا ہوں. میرے پاس افریقہ سے ایک فون آیا، انہوں نے کہا میں 22 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں. کتنے دن سے؟ کتنے دن سے؟ 22 سال. پھر سے بولنا، کتنے دن سے؟ 22 سال سے میں بخاری پڑھا رہا ہوں حضرت، لیکن نظر بد کا شکار ہوں. آج تک میں اپنی نظر کی اصلاح نہیں کر سکا. سچ بتانا میرے بچوں، میری جان، سچ اللہ کو حاضر، اگر ہم نظر بد سے اگر آدمی نہیں بچا ہوا ہے، کیا اس کی بخاری پڑھانے کا اثر بچوں کو ہوگا؟ کیا عشق محمدی کا بخار آئے گا یا نفسانیت کا بخار آئے گا؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ نظر بد سے حفاظت اختیاری چیز ہے. پہلی نظر معاف. اب آ گئی سمجھ میں فقیہ ہے شہر کی بات، سہو نظر معاف ہے، قصد نظر حرام. اچانک نظر پڑ گئی کوئی بات نہیں، لیکن دوبارہ نظر ڈالنا یہ اپنے اختیار کی چیز ہے. آپ اپنے نفس پر جبر کر کے، مشقت کر کے اپنی نظر کو نیچی کر لیں. جب تک اپنے اختیار کو آپ نہیں لائیں گے، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کریں گے، نفس پر جبر نہیں کریں گے، اس وقت تک اس مرض سے جا نہیں سکتے. یہ اختیاری مرض ہے، آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں حضرت جی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. وظیفہ کیا بتائیں گے؟ وظیفہ تو یہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا. وظیفہ وہی ہے جس پر صحابہ نے چل کے دکھلایا. تو اساتذہ کا احترام، درسگاہوں کا احترام، طلبہ بھائیوں ساتھیوں کا احترام، کتابوں کا احترام، بدن کے نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، بدن پاک، کپڑا پاک، اوقات کی پابندی، نماز کی سختی کے ساتھ پابندی، اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر حصول علم کے دروازے کھولنے کی دعائیں کرنا، یہ ایک طالب علم کو آگے چل کر عالم ربانی بناتا ہے.
ابھی سے نفس کو مارنا سیکھو. تم جو مدرسوں میں سیکھ رہے ہو، اگر تمہاری نیتیں درست نہیں ہیں، تمہاری نظریں درست نہیں ہیں، تمہاری زبانیں درست نہیں ہیں، تو یاد رکھو میرے بچوں، میں کھلم کھلا کہتا ہوں، پورے ملک میں کہتا ہوں کہ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموہ وسوسہ. تم جو حاصل کر رہے ہو وہ نقوش ہے، حروف ہیں، معلومات ہے، علم نہیں. علم جب آئے گا جب اس کے تقاضوں پہ عمل کرو. یہ کہنا کہ پہلے جیسے اساتذہ کہاں رہے، تو پیارے میری جان میں یہ پوچھتا ہوں تم سے کہ پہلے جیسے طلبہ کہاں رہے؟ موسیٰ فرعون کے لیے آیت آتا ہے، جب تم ویسے طالب علم رہے تو مطالبہ ہی غلط ہے کہ امام غزالی ہم کو ملے اور قاسم نانوتوی اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ملے. تم جس طریقے قسم کے طالب علم ہو ویسے تم کو استاد ملتے ہیں، لیکن یاد رکھو استاد مبدئی فیاض ہے، استاد مبدئی فیاض ہے. اللہ کی طرف سے علم کے فیوزات استاد کی زبان سے، اس کے قلب کے راہ سے تمہارے سینے میں منتقل ہوتی ہیں. استاد کی کوتاہی کو اگر تم گناؤ گے، تمہارے پڑھانے کے وقت آئے گا تو تمہارے تلامذات تمہارے عیبوں کو تمہارے منہ پر بیان کریں. اور ایک اور بات کہتا ہوں کہ جو موجود ہیں ان کی قدر کر لو، آئندہ وہ بھی نہیں ملیں گے. کیا ہوگا؟ کتاب میں قصہ لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ ان کے ایک ہی صاحبزادے تھے، ساری زندگی محنت کیا کہ بیٹا پڑھ لے، لکھ لے، گن لے، سیکھ لے، لیکن دماغ میں فطور پیدا ہوا تھا کیا کہ ابا کی مسند ہمارے علاوہ کس کو ملنے والی ہے؟ ہم کو ملنا ہی مل رہا ہے. شیخ زادوں میں، پیر زادوں میں یہ سب خرابی آ جاتی ہے، تو ہم تو حضرت کی اولاد ہے، حضرت تو ہو ہی جانا ہے. ہم نہیں، یہ مسلح بھرے گا لیکن وہ علم، وہ روحانیت نہیں بھرے گی. جب والد بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے صاحبزادوں کو کچھ خیال آیا کہ باقی کھو دیا ہم نے، اب کیا کرنا چاہیے. تو ان بزرگ نے چلتے چلتے کہا بیٹا اگر ابھی بھی خیال آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، دو کام کرنا. ایک بات یہ کہ ہمارے جو خلفاء ہیں ان سے جڑ کے رہنا، ان سے سیکھتے رہنا، اور مسئلہ کبھی مت بتانا. کوئی مسئلہ پوچھنے آؤ کہہ دو کہ نہیں، بہت ہو تو اتنا کہہ دینا کہ اس میں اختلاف ہے. یہ تو اچھا سیدھا سادہ راستہ ہے. تو صاحبزادے جب گدی پر بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کیا؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. پہلے تو انہوں نے خلفاء کو کنارے لگایا کہ تم ادھر پھوٹ جاؤ، تمہاری ضرورت کیا نہیں ہے. اب ساڑھ ہو گیا، نفس میں اور ساڑھ میں کوئی فرق نہیں. اب اس کے بعد جو آتا کہتا حضرت مسئلہ کہنے لگے اس میں اختلاف ہے. تو کہا نہیں، یہ تو اپنے باپ سے بڑا عالم ہے، ہر معاملے میں اس کو اختلاف معلوم ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اختلاف ہے کیا. اگر پوچھتے تھے کہ اختلاف کیا تو سارا پول کھل جاتی. شدہ کوئی سمجھ گیا، اوہ یہ جی ملی بھیلام ہے، معلوم ہوتا ہے. سمجھا؟ تو پوچھا حضرت کلمہ طیبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اس میں بھی اختلاف ہے. لوگوں نے کہا یہ پورا جاہل ہے. سیدنا مجدد الفسانی کے مزار میں چلے جاؤ. خود آج ایک زمانہ تھا کہ وہاں کے سجادہ نشین کیسے ہوتے تھے، آج وہاں کے سجادہ نشین کیسا ہے؟ ایک نمبر کا بریلوی. اس نے مجدد اپنا نام نہیں رکھا، اس نے مجدد صاحب کی، لیکن اپنا نام اس نے کیا رکھا؟ احمد رضا نام رکھا، اشرف رضا نام رکھا. بزرگوں کی جگہیں جو ختم ہوتی ہیں اسی طرح ختم ہوتی ہیں کہ اولادیں ان کے پیرزادے، اولادیں ان کی نااہل ثابت ہوتی ہیں، اہلیت حاصل نہیں کرتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کے خادم اور بزرگوں کی اولاد کو نفع نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جھکتے نہیں، اور چیزیں تو بھائی بغیر جھکے ملتی نہیں. ہم لوگ تو نکالے گئے خانقاہ سے، پیٹے گئے، مارے گئے.
آج اگر کسی طالب علم کو مولانا غلام محمد صاحب نکال دیں تو بوریا بستر باندھ کے چلا جائے گا سندھوا، جب وہاں جا کے سین لگائیں گے، چلا جائے گا بنجاری، جا کے وہاں بن جائیں گے۔ پہلے زمانے کے لوگ کیا تھے؟ نہیں، یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے، کچھ ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ پہلے لوگ بزرگان دین کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کر دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ولایت عطا فرماتے۔ 200-400 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے مولانا یوسف بستوی، بعد میں حضرت ہردوئی کے وہ خلیفہ ہو گئے تھے، کچھ ان سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کی تربیت کا انداز بالکل دوسرا تھا۔ اس ملک میں کوئی ایسا شیخ نہیں ہے جو ان کی طرح تربیت کرتا ہو مریدین، کچھ غلطی ہو گئی ان سے تو سزا مقرر ہوئی۔ کیا سزا مقرر ہوئی؟ الہ آباد کے اسٹیشن پر جائیے، وہاں مصلی بچھا کر کے نفل پڑھیے، تلاوت کیجیے، اور کوئی داڑھی والا نظر آئے، غور سے سنیے گا، کوئی داڑھی والا نظر آئے تو اس سے کہیے کہ میں مولانا وصی اللہ صاحب سے مرید ہوں، میں نے کچھ غلطی کیا ہے، شاہ صاحب نے ہم کو نکال دیا ہے اس کی سزا میں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ میری اصلاح فرما دے، شیخ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نفل پڑھنا آسان ہے، اس میں لذت ہے، تلاوت کرنا آسان ہے، اس میں حلاوت ہے، تقریر کرنا آسان ہے، اس کے اندر مزہ ہے، لیکن اپنے جرم کا اقرار کرنا، وہ بھی ہر آئرے خیرے نتھو خیرے سے، یہ بڑی مشکل کا کام ہے۔ یہی نفس مرتا ہے، نفس یہی مرتا ہے اور کہیں نہیں مرتا ہے، کیونکہ نفس کی چال اتنی باریک ہے کہ وہ اتنی خوبصورت انداز سے سمجھاتا ہے بات کو کہ ہر بری چیز اچھی لگتی ہے۔ قرآن نے نقل کیا ہے کیا؟ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، اس میں شیطان کی چال کو بیان کیا کہ برے اعمال کو شیطان اتنی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ اعمال حسن ہے، کیے جاؤ بیٹا، دیے جاؤ بیٹا، کہاں جاؤ؟ تو سیدھے جہنم میں جاؤ۔ سنو، استاد مار دے، میں کہتا ہوں تم سے تجربے کی بنیاد پر، اگر استاد تم کو مار دے، میں تم سے کہتا ہوں مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا، اللہ تیرا احسان ہے کہ استاد کی مار کھایا۔ استاد کے تھپڑ جس جسم کے حصے میں لگتا ہے وہاں جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ میں واللہ تقریر نہیں کر، اپنے دل کا درد بیان کرتا ہوں، کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا ہے میں۔ وقت نہیں ہے کہ میں یہ تقریریں لمبی کروں آپ کے سامنے، چونکہ مجھے آگے والی بات کہنی ہے۔ اس لیے اساتذہ کا احترام، کتابوں کا احترام، درسگاہوں کا احترام، مدرسے کے قانون کی پابندی۔ پیارے بچوں، میری جان، میں ایک بات کہتا ہوں تجربے کی بنیاد، میری عمر 65 سال کی ہے، میں نے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کو دیکھا، حضرت تھانوی کے 50 خلفاء کو دیکھا، میں کونے کونے میں جاتا ہوں، میں تم کو بتاتا ہوں، اچھی طریقے سے سمجھ لو اس کو، کہ مدرسے کے اندر جو بچے مدرسے کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام، وقت کا اہتمام، درسگاہوں میں حاضری، قوانین مدرسہ کی پابندی کرتے ہیں، وہ بچے پڑھ کر نکلنے کے بعد عالم ربانی بنتے ہیں، شیخ حقانی بنتے ہیں، صاحب فیض بنتے ہیں۔ اور جو بچے مدرسے کے قانون کو توڑتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں توڑ جوڑ کرتے ہیں۔ مدرسہ چنبک ہے، چنبک، یہاں صحیح طریقے سے رہو گے آگے کی زندگی بھی صحیح رہے گی، یہاں صحیح طریقے سے نہیں رہو گے آگے کی زندگی بھی صحیح نہیں رہے گی۔ اس لیے اساتذہ کا احترام، نمازوں کا اہتمام، درسگاہوں میں پابندی، کتابوں کا احترام، ساتھیوں کا احترام، اور ساتھیوں کے احترام میں ایک بڑی خاص بات میں تم کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے کسی ساتھی کے کسی عیب پر مطلع ہو جاؤ تو اس پر پردہ ڈال دو، یہ سوچ کر اللہ ستار ہے، وہ چھپا رہا ہے تو ہم بھی چھپائیں گے۔ آج اپنے بھائی کی عیب کو چھپا دیں گے، کل اللہ ہمارے عیب کو چھپائیں گے۔ ہدایت کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، یہ غلط ہے، مت کرو، ایک دوسری بات ہے، اس کو حقیر جاننا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ دورے کے طلباء موجود ہیں، 2 بات اور کہنی ہے مجھے۔ میرے پیارے بچوں، میں نے کچھ بات کہی بھی تھی جب سالانہ امتحان میں آیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو۔ نہیں، آپ اس 8 مہینے کے بعد
آپ کو دستار فضیلت، دستار فراغت دی جائے گی۔ آپ کے اساتذہ اس بات کا اعتماد کا اعلان کریں گے کہ یہ بچہ جامعہ سے نکل کر کے اس لائق ہو چکا ہے کہ اسے عالم ربانی کہا جائے، اسے شیخ حقانی کہا جائے، اسے واعظ کہا جائے، اسے مقرر کہا جائے، اسے مبلغ کہا جائے، اسے داعی کہا جائے، اسے مصنف کہا جائے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، میرے بچوں، اگر جب تم میدان میں کودو گے تو دو بات کا خیال رکھنا۔ میں ہندوستان کے ایسے بڑے بڑے مقامات کو جانتا ہوں جہاں کے اساتذہ مدرسوں میں استاد حدیث ہیں، استاد تفسیر ہیں، اور وہ پورا کا پورا گاؤں قادیانی ہے، وہ پورا کا پورا بریلوی ہے۔ اس شخص نے پڑھا رہا ہے مدرسوں میں، کبھی توفیق نہیں ہوئی، وہاں گئے نہیں کہ نہیں وہاں سارے بریلوی ہیں، کون جائے اپنا ایمان خراب کرنے کے لیے۔ تم یہاں بیٹھ کے بخاری پڑھا رہے ہو، قرآن پڑھا رہے ہو، حدیث پڑھا رہے ہو، تمہاری برادری، تمہاری قوم، تمہارا خاندان بریلوی ہو رہا، قادیانی ہو رہا، مرتد ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں تمہاری قدر پکڑ لیا جائے گا کہ تم دوسروں کو فیض پہنچا رہے تھے، تمہارا حق تقوا انفسکم واہلیکم نارا پہ عمل کرتا ہے۔ کیا کہوں، دل روتا ہے۔ اس لیے بچوں، پہلے ارادہ یہ کرو کہ ہم انشاءاللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے علاقے کی ہدایت پر توجہ دیں گے۔ پڑھانا دوسرے مدرسوں میں ہم نہیں منع کرتے، لیکن ہفتے میں ایک دن ہم اپنے بستی میں دیں گے، ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھیں گے، نماز پڑھ جاؤ، جا کے کہنا ان سے ایک تماچا مار لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک تماچا مار لو، محمد رسول اللہ پڑھ لو، ایک تماچا مار لو، مسجد کے اندر چلے آؤ، دو جوتے مار لو۔ میرے پیارے بھائی، آپ مسجد میں آ کے سن تو لوگ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ حال ہے، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز بن رہی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے موازیات کا یہ حال ہے تو وہاں بریلویت پھیل رہی ہے، دیوبندی جلسہ نہیں کر سکتے، قادیانیت پھیل رہی ہے، وہ آرام سے اپنے درسگاہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون جائے وہاں پر؟ کون جائے؟ تم جاؤ، نہیں تو اللہ کہ تمہاری پکڑ ہوگی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے پیارے پیارے بچوں، آپ جب فارغ ہو تو ارادہ کریں اس بات کا کہ ہم اپنی تبلیغ، اپنی دعوت، اپنی خدمت کا میدان سب سے پہلے اپنا علاقہ بنائیں۔ میں جانتا ہوں پیسے نہیں ملیں گے، میں جانتا ہوں گالیاں نہیں ملیں گی، میں جانتا ہوں پریشانیاں آئیں گی، میں جانتا ہوں حیرانیاں آئیں گی، میں اس منزل سے گزر چکا ہوں، لیکن میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ اگر آپ اپنے علاقے کا انتخاب کریں گے کم پیسوں پر اللہ کی رضا کے لیے، ایک وقت آئے گا 2 4 5 سال 10 سال کے بعد اللہ رزق کے دروازے آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ لوگ پیسے ایسے دے کے چلے جائیں گے اور آپ ٹھوکر ماریں گے، مجھے ضرورت نہیں۔ اخلاص شرط۔ میں تمہارے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں میرے بچوں، میں نے پورے ملک میں طاقت لگا دیا، میرے پاس سائیکل نہیں ہے، ذاتی کار تو دور، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، آج بھی میں چٹائی پر بیٹھتا ہوں۔ میں نے اپنا مدرسہ نہیں بنایا، پرانے تب طرز کی 200 سال پرانی ایک ہماری مسجد ہے، اس کے کمروں میں بچے رہتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں۔ خرچ ہمارے مدرسے کا ہے 12 لاکھ روپے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہ سفیر ہے، نہ کوئی پوسٹ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف 4 محلوں سے وہ 12 لاکھ روپے مجھ کو ملتے ہیں، 4 محلوں۔ ساری دنیا حیرت کرتی ہے۔ کوئی آتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، جاؤ وہاں جاؤ، پتہ دیکھو کتنے بچے ہیں، گنتی کرو، کہاں برچی خانہ ہے دیکھو، کہاں غلہ رکھا ہے دیکھو، کہاں خانہ ہے، استنجا خانہ، بیت الخلا، سارا خانہ جا کر کے دیکھ آؤ، تب دیکھو۔ ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ 5000 روپے پکڑا کے چلے جاتے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ 5000 روپے یہ حضرت کو پہنچائے گا، اپنے جیب میں نہیں رکھے گا۔ اس لیے آپ سب ارادے کریں، پہلے ارادہ کریں گے انشاءاللہ، فراغت کے بعد ہم سب سے پہلا کام اپنے علاقے میں کریں گے، کام مکتب قائم کریں گے، مسجد قائم کریں گے، مسجد موجود ہے اس کو نمازیوں سے بھریں گے، مکتب موجود ہے، کوشش کریں گے ایک ایک بچہ ایک ایک بچی دین کا علم حاصل کریں گے، ہم دعوت کا نظام قائم کریں گے، ہم وہاں پر اللہ کی ضربیں لگوائیں گے، ہم ان کے اخلاق و عادات کی اصلاح کریں گے۔ میں یہ نہیں کہ آپ مدرسوں میں ضرور پڑھائیے، لیکن 7 دن کم سے کم 1 دن تو جا کے اپنے علاقے میں لگائیے، بچائیے ان لوگوں کو، جا کے قبرستان میں اگر تمہاری بصیرت جانتی ہے،
اگر تمہارے پاس بصیرت اللہ نے دی ہے، جاؤ اپنی گاؤں اور اپنی بستیوں کے قبرستانوں پر کھڑے ہو کر کے کان لگا کے سنو، آگے قبروں سے آ رہی ہیں، چیخیں قبروں سے آ رہی ہیں، عذاب قبروں میں ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے تم ذمہ دار ہو، تم عالم بنے اور حافظ بنے، حیدرآباد جا کے کما رہے ہو، تم نے اپنی بستی میں اپنے قوم کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، نماز نہیں سکھلایا، دین نہیں سکھلایا، سنت نہیں سکھلایا، وہ بے موت مر گئے، بغیر جنازے کے مر گئے، بغیر کلمہ پڑھے مر گئے، تم وہاں جا کر کے موذنی کر کے 10,000 روپے کما رہے ہو۔ یہ 10,000 روپے کل قیامت کے دن تمہارے لیے زہر بنے۔ یہ ہے وہ میرا درد، یہ ہے وہ میری کسر، یہ ہے جس کی وجہ سے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی وجہ سے میں نے اپنا پیر اللہ کی راہ میں توڑوا دیا، میرے دانت اللہ کی راہ میں ٹوٹ گئے، میرے ہاتھ اللہ کی راہ میں ٹوٹ گئے، میری آنکھیں اللہ کی راہ میں ٹوٹ گئی، لیکن میں سچ کہتا ہوں کبھی غم نہیں ہوا مجھ کو کہ ہائے پیٹ ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، کبھی غم نہیں ہوا۔ آج بھی خوش تھا، کل بھی خوش تھا اور آج بھی خوش ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے گھر میں آپ کے ساتھ جب تک زندہ رہوں گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، فقر سے مواخذے سے بچانے کے لیے اپنی پوری توانائی لگا دوں گا، میں اپنی اولاد کو قربان کر دوں گا، میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا، اس لیے کہ اللہ کی یہاں پوچھ ہوگی تم عالم تھے ظالم کیوں بنے، تم عالم تھے غافل کیوں بنے، تم عالم تھے تم نے پھیلایا کیوں نہیں۔ ہماری جہاں تک وسعت اور طاقت ہے ہم دین کو پھیلائیں گے، دین پر عمل کریں گے، اپنی اولاد کو دین سکھلائیں گے، اپنی ماں باپ اپنے اولاد بیٹیوں کو دین سکھلائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو دین سکھلائیں گے، اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر دین پھیلائیں گے۔ اس لیے میرے بچوں میری جان وعدہ کر لو، وعدہ کر لو کہ ہم فراغت کے بعد انشاءاللہ اپنے علاقے کو دین کی خدمت کا میدان بنائیں گے۔ سمجھ لو تمہارے ارادے پر خدا اس علاقے میں ہدایت پھیلائے گا۔ اور اس کی آخری بات کہ تم یہ سمجھنا کہ 8 سال ہم نے مغرب لگایا، 1 سال اور کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس سمجھ کے کہ یہ تعلیم کا سال ہے، سیکھنا کہ سکھایا کیسے جاتا ہے، یہ سیکھنا کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے، یہ سیکھنا کہ بولا کیسے جاتا ہے، یہ سیکھنا کہ بتایا کیسے جاتا ہے، اخلاق کی اصلاح کرنا۔ یاد رکھو اخلاص ہو ہر کام میں، اخلاق تمہارے اچھے ہوں، کوئی مائی کے لال دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا جو تمہارا ہاتھ ہو۔ اخلاق سے مارا کرتی ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں، اخلاص پیدا ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کی جائے گی، اخلاق تمہارے اچھے ہوں گے، تم محبوب خلائق بھی ہوگے، محبوب خالق بھی ہو جاؤ گے۔ یہ وہ ہمارا درد جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آپ سے کیا کہوں، کیسے کیسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے، کیا مسجد ہے، مسلمان ہے، مسلمان نہا دھو کے آتا ہے، وہ مسجد کے دروازے پر ایک ہار رکھ دیتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مسجد صاحب السلام علیکم، اور چلا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی اس کو توفیق، وہاں سے اٹھتا ہے مزار پر چلا جاتا ہے، ایک مزار پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، بابا صاحب السلام علیکم، ہمارے حال کی نگرانی کرو۔ مسجد کے گیٹ سے واپس آ گیا، اللہ سے نہیں کہا اس نے کہ اللہ میرے حال کی حفاظت فرما، میرے حال پر رحم فرما، مجھے ایمان عطا فرما، مجھے دین عطا فرما۔ وہ کھڑے شاہ، مرے شاہ، مردہ شاہ، زندہ شاہ، کھڑے پیر، لڑے پیر، بڑے پیر کی قبر پر جا کے کہہ رہا ہے بابا صاحب ہم کو بچائیے۔ بابا صاحب نے خود ہی پھنسی ہوئی، وہ کیا بچائیں گے؟ اس لیے میں بڑے ادب سے، مجھے کل چونکہ واپس بھی ہونا ہے، میرے اسفار بھی، میرا سارا سفر رک گیا بیماری کی وجہ سے، لیکن میں پھر کہتا ہوں آپ سے میرے بچوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس لیے محبت نہیں ہے کہ آپ بہت گورے ہیں، اس لیے محبت نہیں ہے کہ آپ جوان ہیں، ہم بڑے ایک سے ایک خوبصورت لوگ، ہم بھی کم خوبصورت اس عمر میں نہیں، بہت خوبصورت آدمی ہے، آپ کی خوبصورتی پہ کیا ہم مریں گے، لیکن آپ سے بڑی محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دین کے طالب علم ہیں، آپ دین کے داعی بننے والے ہیں، آپ دین کے محافظ بننے والے ہیں، دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، مستقبل کے آپ امام ہیں، مستقبل کے آپ مؤلف ہیں، مستقبل کے آپ مبلغ ہیں، مستقبل میں جناب محمد الرسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کائنات آپ پر نثار، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی بننے والے ہیں۔
مسلمان اے اسیر غم مسلمان، پلٹ جا جانب منزل پلٹ جا، زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا، وہاں جاؤ۔ یہ ظاہری باطنی، یہ نیٹ، یہ ٹوٹا، اس پر مت جاؤ، یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں رکھی ہوئی ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے اپنے دین کے اندر، ایمان کے اندر یقین اور طاقت رکھا ہے۔ ایمان کی قوت کے آگے کوئی بڑی سے بڑی قوت کام نہیں آ سکتی ہے، بشرطے کہ ایمان ہمارا درست ہو، اعمال ہمارے درست ہوں، اخلاق ہمارے درست ہوں۔ پیارے میرے بچوں، یہ میری نصیحت ہے تم کو، اپنے اخلاق درست کر لو، کیونکہ نماز 5 وقت کی ہے۔ نماز 18 وقت نہیں، 18 وقت، 5 وقت کی ہے۔ اشراق نہیں پڑھو گے، میں مولانا علماء کے سامنے کہتا ہوں، ان کے منہ پہ کہتا ہوں، اشراق نہیں پڑھو گے، چاش نہیں پڑھو گے، اوابین نہیں پڑھو گے، تہجد نہیں پڑھو گے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن فرض نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا۔ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نماز سے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ نکل گئے۔ دوسری طرف آپ نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جتنی چیز حرام تھی وہ حلال ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا۔ پھر نماز میں کھانا پینا حرام ہے، سب حلال ہو گئے نا، اب آپ حلالی ہو گئے، ہو گئے نا حلالی۔ اب آپ نے دعا مانگا، دعا کے بعد فارغ جب ہوئے تو آپ نے پہلی نماز کو طلاق دے دیا، 3 طلاق دیا کہ نہیں؟ اب دوبارہ وہ نماز پڑھنا نہیں ہے، رجعت نہیں ہونے والی ہے اس نماز کی، اب تو اثر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کے ساتھ ہے، لیکن اخلاق ہم وقت میں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، خوشی میں، ہر حال میں اخلاق کا استعمال ہے۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ سرتابہ اخلاق تھے۔ ہمارے اکابر، انہوں نے اخلاق کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیا تھا، وہ محبوب خلائق بھی ہوئے، محبوب خالق بھی ہوئے۔ میری جان، میرے بچوں، میں ان کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دل کی درد کو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، ارے اللہ، جو میرے دل میں درد ہے، اللہ کسی ایسے فرد کو پیدا کر دے جو میرا درد لے لے، یہ امت، اللہ اپنے پکڑ سے اس امت کو بچا لے، اپنے مواخذے سے بچا لے۔ میرے بچوں، ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، ارتداد کو ختم کرو، قادیانیت کو ختم کرو، بریلیت کو ختم کرو۔ یہ ہے تو طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ میں یہ آخری بات کہتا ہوں، تمہیں شرم آ جائے گی، نظر نیچی جھکا لو گے، نظر نیچی جھکا لو گے، اگر تم شریف آدمی ہوگے جھکا لو گے۔ کیا کہ ایسی تہذیب اپنائی جا رہی ہے، ایسی تہذیب کو ملک میں فروغ دیا جا رہا ہے، ایسا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے جس میں بہنوں کو سمجھایا جا رہا ہے بھائیوں کے ساتھ ہم بستری کرنا کلچر ہے، تہذیب ہے، حرام نہیں۔ کیا کہیں تم سے میرے بچوں، اس منہ سے کہیں، کتنا شرم آتی ہے کہتے کیا ہے۔ جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لڑکی مجھ سے کہے واٹ از زنا، زنا کیا ہوتا ہے، زنا کسے کہتے ہیں، یہ تو ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہم جوان ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہم صبح کو ان سے پوری کرتے ہیں، شام کو ان سے پوری کرتے ہیں، مذہب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھنا، ہماری مسلمان بچیوں میں، ہماری بہنوں بیٹیوں میں کس قسم کا خیال اور کس قسم کے اخلاق فروغ پا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہاتھ اٹھا دو، وعدہ کرو انشاءاللہ فراغت کے بعد ہم ہر بدعت، ہر گناہ کے خلاف جہاد کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے علاقے سے نہیں پورے ملک سے بدعات کو مٹائیں گے، ہر گناہ کو مٹائیں گے، سنت اور شریعت کو انشاءاللہ زندہ کریں گے۔ وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔
اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ جو کچھ میں نے کہا اس پر خود ہمیں عمل کرنے کی، ان بچوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے عمل میں صدق پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے بارگاہ کے مقبول و محبوب و مقرب ترین بندوں میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ اللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ ہم نے قرآن پڑھا، اے اللہ ہم نے حدیث پڑھا، اے اللہ ہم نے سنت کا علم پڑھا، اور اگر ہم سنت پر عمل نہیں کیا اور قرآن پر عمل نہیں کیا تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، وفد اللہ کہلاتا ہے، جو تیرے گھر میں آتا وہ اللہ تیرا مہمان کہلاتا ہے۔ اے اللہ جو تیرے گھر سے دور دراہے جائے گا، کسی جگہ چین نہ پائے گا، اے اللہ ہم اس گھر میں تجھ سے عزت مانگتے ہیں، اللہ آبرو مانگتے ہیں، ایمان مانگتے ہیں، یقین مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں، پرہیزگاری مانگتے ہیں، حسن نیت مانگتے ہیں، حسن عمل مانگتے ہیں، حسن اخلاق مانگتے ہیں، اے اللہ اچھا مال مانگتے ہیں، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے اس کو آزاد کرایا ہے، آج بھی اللہ ان کا خون جو ہے پکار پکار کر ہم کو کہہ رہا ہے اے بچوں ہم نے خون دیا اس لیے نہیں کہ یہ ملک برباد ہو جائے، اے اللہ اس ملک کو امن و امان عطا فرما، سکون اطمینان عطا فرما، انسانیت و شرافت کو زندہ فرما، ہندوستانیوں کو رواداری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں اور اس کی تمام شاخوں کے اللہ بے حد و بے حساب قبول فرما، اور یہاں کے طلباء کو سارے عالم میں دین کے مقبول و مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما، اساتذہ کے اندر اخلاص، للہیت، تقوی، آخرت کی فکر پیدا فرما، ہمارے مدرسے کے بچوں کو پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، گناہوں سے نفرت عطا فرما، طاعت سے رغبت عطا فرما، سنت کی خوشبو عطا فرما، سنت کی محبت عطا فرما، ہر فکر پر آخرت کی فکر کو غالب فرما۔ حضرت رئیس الجامعہ اور تمام ان کے رفقا کو اللہ ہم نو کی ترقیات سے مالا مال فرما، جسمانی صحت عطا فرما، روحانی قوت عطا فرما، ان کے فیضان کو جاری و ساری فرما دے، ان کی نسلوں کے اندر دین کو، سنت کو، شریعت کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ یہ بچے جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں یہ طالب علم ہیں، اللہ ماں کو چھوڑ کر آئے، اللہ باپ کو چھوڑ کر آئے، اللہ بھائی بہن کو چھوڑ کر آئے ہیں، کتنے شادی شدہ ہیں بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں، معصوم بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما لے، ہاتھ خالی وابستہ فرما مولا، اپنے نبی کے صدقے میں ہاتھ کو دامن مراد سے بھر دے اللہ، اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، اے اللہ ایمان کی یقین کی دولت عطا فرما دے اللہ، اے اللہ اخلاص عطا فرما دے اللہ، حسن اخلاق عطا فرما دے اللہ، اے اللہ بہترین علم عطا فرما، بہترین عمل عطا فرما، اخلاص و تقوی عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کے دامن میں ڈال دے مولا، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کے دامن میں ڈال دے مولا، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کے دامن میں ڈال دے مولا۔ اللہ ان بچوں کو، تمام مدارس کے بچوں کو پوری دنیا میں دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے وہ اکابر جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ، جنت کے دروازے ان پر کشادہ فرما دے، ان کے روحانی اور نسبی اخلاق کو ان کو سچا جانشین بنا دے۔ اے اللہ ان بچوں کی برکت سے اے اللہ اپنے اس گنہگار بندے احمد نصر کو صحت عطا فرما دے، اللہ تندرستی، توانائی، طاقت و قوت عطا فرما دے، عمر میں اضافہ و برکت فرما دے، پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ان بچوں کو، ان حاضرین کو، ان کی نسلوں کو سارے عالم میں دین کی مقبول و مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو ہم خیر نہیں مانگ سکے وہ سارے خیر عطا فرما، جن فتنوں سے پناہ نہیں چاہ سکے ان سے پناہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ تڑپ رہے ہیں، ہمیں حج اور عمرہ ملنا چاہیے، اللہ سب کو حج و عمرہ کی دولت نواز دے، سب کو حج اور عمرہ کی دولت سے نواز دے۔ اللہ دنیا سے ہم جائیں تو عافیت کے ساتھ خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کے بلا حساب و کتاب کے مغفرت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم هذا الدعاء وعلیک الاجابہ ربنا وتقبل دعاء وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ بچوں عمل کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصافحہ نہیں کریں گے، کسی سے مصافحہ مت کرنا۔ چلو